أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمایا کہ ہم کچھ دیر بیٹھیں اور دین کی صحیح باتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی باتیں سننے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق دے انشاءاللہ۔ تو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ کل کے درس میں بہت ساری باتیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سنا۔ دو باتیں تھیں جو کل کے درس میں ہمارے ساتھ نامکمل تھیں۔ ایک بات، عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو علماء کرام نے سلف نے ضعیف بتایا ہے، بہت ہی ضعیف ہے، جس میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور پھر وہ میرے قبر میں دفنائے جائیں گے، میں اور وہ ایک قبر سے اٹھیں گے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب ایک ساتھ اٹھیں گے۔ یہ حدیث بہت ضعیف ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بیت المقدس میں دفن ہوں گے، لیکن کہاں دفن ہوں گے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ جو بولتے ہیں کہ یہاں یہ جگہ خالی ہے، یہاں سلسلے میں جو حدیث آئی وہ ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو کل کے درس میں ہمارے ساتھ نامکمل تھی وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا صحابی ہیں؟ تو ایک بات تو مسلم ہے، حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور نبی ہیں، رسول ہیں، اور لیلۃ الاسراء کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ملاقات کی ہے۔ ویسے بہت سارے صحابہ کرام نے ملاقات کی ہے، تو سارے کیا ہوں گے؟ صحابی ہوں گے۔ تو صحابی کی جو تعریف ہے کہ ایک شخص اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام کی حالت میں وفات پائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفر کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو وہ صحابی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں قول فیصل یعنی خلاصۃ القول، صفۃ القول، یعنی اہم بات، یعنی تمام باتوں کی ایک بات، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحابی سے بڑھ کر درجہ عطا فرمایا ہے۔ وہ نبی ہے، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ تو پھر اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہونے یا نہ ہونے پر بحث کرنا بیکار ہے۔ ہمیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کا کلمہ کہا، روح اللہ کہا، اور پھر کہا کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو بہت ساری مزیتیں، فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بحث کرنا یہ ہے۔ اور گرچہ کہ ابن حجر رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ نے بڑی لمبی بحث کی ہے، تو میں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات آپ کے سامنے کہہ دی کہ اس سلسلے میں بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز اور ہے، یاجوج و ماجوج۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 90 پر 2 سے 90 پر 9 تک ایک لمبی قرآن مجید کی آیتیں اس سلسلے میں ہیں۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۔ بہرکیف یہ لمبی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید میں، سارے آیتوں کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیجئے۔ وہ بادشاہ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے جب وہ دیواروں پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا جن کے پیچھے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں بشرطے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ وہاں کے لوگوں نے گزارش کی تو اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ بادشاہ تھا تو کہا کہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک حجاب بنا دیتا ہوں، تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ تیز جلاؤ، حتیٰ کہ جب لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو اس پر ڈال دوں۔ پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی، رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ تھا۔ آپ صبر سے انشاءاللہ سورہ کہف جب آپ جمعے کے دن پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کیا کریں گے؟ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، جیسے کہا حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے تو یہ وہ سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ تو قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر کہاں کہاں ہے؟ سورۃ الکہف، سورۃ الانبیاء۔ اب دیکھتے ہیں احادیث میں، اس میں زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، ان کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا دخل علیہا یوما فزعا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرائے ہوئے ان کے پاس آئے، داخل ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے، آپ نے اپنے انگوٹھے اور 7 والی انگلی سے ایک حلقہ بنا لیا، کہا کہ اتنا اس میں سوراخ پڑ چکا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب الفتن۔ یہ سن کر ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک صالح لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثت حد سے بڑھ جائے گی تو سارے ہلاک ہو جائیں گے، بروں کے ساتھ نیک بھی پس جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، فقال ما تذکرون، کہا کہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ قالوا نذکر الساعہ، ہم لوگ قیامت کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 10 نشانیوں سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ
یاجوج و ماجوج قرآن سے بھی ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں آج کے زمانے میں جن کی عقل ذرا زیادہ کام کرتی ہے، تو بہت ساری چیزوں کو لوگ کیا کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، عجیب عجیب نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دجال نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یاجوج و ماجوج کا مطلب یہ ہے، عجیب عجیب طرح کی تعبیریں کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن و حدیث میں جتنی باتیں ہیں اتنی باتوں پر ہم ایمان لائیں گے۔ تو یاجوج و ماجوج کرتے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہا ان یاجوج و ماجوج یحفرون السد کل یوم حتی اذا کادوا، ان کے بارے میں فرماتے ہوئے کہا کہ یاجوج و ماجوج، یہ حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام احمد کی روایت ہے، اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور السلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج وہ دیوار جس کو کس نے تعمیر کیا تھا، کیا بادشاہ تھا وہ؟ ذوالقرنین، اس دیوار کو کھودتے ہیں، اس نے ان کے باہر کا روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں سے سورج کی شعاع دیوار توڑ کر دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، سورج کی روشنی ان کو دکھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو ان کا جو بڑا آدمی ہے، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، ان کا جو مستری ہے، ان کا جو بڑا آدمی ہے، وہ کہتا ہے سورج چلو واپس چلو، کل کھودیں گے۔ کیا کریں گے؟ کل کھودیں گے۔ تو کل آ کر جب دیکھتے ہیں کہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، روز یہی کہانی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کے باہر نکلنے کا وقت آ جاتا ہے تو ان کا نگران کہے گا چلو باقی کل کھو دیں گے انشاءاللہ۔ کیا بولے گا؟ اگر اللہ نے چاہا۔ کل جب آئیں گے تو جیسے کھو دیتے وہاں تک کام رکا ہوا ہوگا، پھر اسے کھود کر وہ لوگ نکلیں گے اور جس طرف بھی جائیں گے سارا پانی پی لیں گے، لوگوں کے کنووں سے، ندیوں سے، نالوں سے، جس طرف بھی گئے سارا پانی ختم کر دیا، اور لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں بند ہو جائیں گے، اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر نیچے گرے گی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان اور زمین سب لوگوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا خون اور گوشت کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یاجوج و ماجوج آئیں گے ویسے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریں گے بھی۔ تو جیسے یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی، پہلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ حدیث جس کے بارے میں کہا، اسی طرح دوسری حدیث جس کے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں، یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک لمبی حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ سارے طور پر چڑھ جائیں، یعنی اپنے قلعوں میں، گھروں میں بند ہو جائیں، تو یاجوج و ماجوج کا فتنہ ہوگا زمین پر۔ جیسے ہم نے کہا کہ وہ آخری وقت ایسا بھی ہوگا کہ وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے اور وہ تیر پھر اسے خون لگ کر واپس آئے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والے کو بھی ختم، یعنی زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو ہم نے ختم کر دیا، اور پھر وہ زمین پر جب جائیں گے تو لوگوں کا سارا پانی پی لیں گے۔ تو اسی طرح ان کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ کس کی؟ یاجوج و ماجوج کی۔ عن ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تقولون لا عدو وانکم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي یأجوج ومأجوج عراض الوجوہ صغار العیون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
تم لوگ کہتے ہو کہ دشمن باقی نہیں رہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سارا امن و امان آ جائے گا، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اب کوئی دشمن باقی نہیں ہے، حالانکہ تم ہمیشہ دشمنوں سے قتال کرتے رہو گے۔ لیکن ہمیشہ کیا ہوتا رہے گا؟ دشمنوں سے قتال، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اب لوگوں نے اس کو دیکھ کر رہا کہ یہ لوگ وہ ہیں، یہ ہیں، لوگوں نے جگہ جگہ کا نام، کس کے چہرے چوڑے رہتے، ہاں معلوم ہے آپ لوگوں کو، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ملک کے ہیں، وہ ملک کے ہیں، یہاں کے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہا آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، سرخی مائل سر کے بال ہوں گے، ہر اونچائی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے تہ بتہ کوٹی ہوئی ڈھال کی طرح چپٹے ہوں گے۔ ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ بالکل چپٹے، کوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے۔ تو بہرحال یاجوج و ماجوج کی شکل و صورت ہے۔ اب ان کی کتنی تعداد ہوگی، کتنی تعداد ہوگی؟ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی یا آدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول اخرج بعث النار، اخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ یہ حدیث جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم علیہ السلام سے کہیں گے، تو جیسے ہی آدم علیہ السلام کا نام پکارا جائے گا، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، میں مستعد ہوں، اور ساری بھلائیاں صرف تیرے ہاتھ میں ہیں۔ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں، کسی ولی، فقیر، پیر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکالو، جتنے لوگ ٹھہرے ہیں ان میں سے کیا نکالو؟ تو اسی لیے ہمیشہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ لا یأمن من مکر اللہ عز وجل، آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ سارے لوگوں سے کہہ دے کہ سارے جنتی ہیں صرف ایک آدمی کے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک آدمی میں ہوں۔ ہاں، تو ہمیشہ اپنے آپ میں ترفع، میں نیک، میں بہت نیک، اللہ ایسا کبھی بھی آدمی کو سوچنا نہیں چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے دین پر استقامت۔ بعض سلف نے یہاں تک کہا کہ اگر میرا ایک پیر جنت میں چلا جائے، دوسرا باہر ہے، تب بھی میں اپنے اندر کیا نہیں ہوں؟ امن میں نہیں ہوں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جب تک دونوں پیر میرے جنت میں نہ چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکالو، جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکالو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ، جہنم میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 100 کتنے 999 ہاں؟ تو کیا ہولناکی کا عالم ہوگا، پتہ نہیں کس کا نمبر آئے گا، کس کا نمبر نہیں آئے گا، سارے پریشان ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اس وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس وقت سے اچھے اچھوں کے بال بھی کیا ہو جائیں گے؟ سفید ہو جائیں گے، وحشت سے، پریشانی سے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ عورت کا حمل کب گرتا ہے؟ کوئی اچانک پریشانی ہو، ٹینشن ہو، یعنی پتہ نہیں کون کدھر جائے۔ ہاں، تو لوگ مدہوشی کی حالت میں ہوں گے، جسے اللہ نے کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں،
لیکن لوگ مدہوش نہیں ہیں، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ 1000 میں سے 990 پر 9 میں سے جو ایک بچے گا وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا کہ وہ ہم میں سے کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یا یاجوج و ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ وہ باقی کس میں سے ہوں گے؟ یاجوج و ماجوج کے قوم میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت جانے والوں میں سے بنائے انشاءاللہ، آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/4 ہوں گے۔ تو مطلب کیا؟ تو پھر سارے صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے کہا اللہ اکبر، تم جنت میں جانے والوں میں سے آدھے ہوں گے، 1/4 سے کہا، پھر آدھے۔ پھر ہم نے کہا اللہ اکبر، پھر ہم نے کہا محشر میں تمام لوگوں کے مقابلے میں تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جتنے کسی سفید بال کے جسم پر ایک سیاہ بال، یعنی تمہاری تعداد سفید بالوں کے برابر، جتنے کسی سیاہ بال کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ تو بہرحال امت مسلمہ بہت بڑی تعداد میں جنت میں انشاءاللہ جائے گی۔ تو جس طرح دجال مارا جاتا ہے، کس کے ہاتھوں مارے گا دجال؟ کیسے مرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ ویسے ہی یہ قوم بھی کون؟ یاجوج۔ کتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں یاجوج و ماجوج کے تعلق سے؟ کتنی باتیں آئیں اکرم بھائی؟ وہ لوگ کیسے ہوں گے، وہ لوگ کتنی تعداد میں ہوں گے، وہ لوگ زمین میں کیا کیا کریں گے، یہ ساری باتیں آئیں۔ بہرحال ہر چیز جب آتی ہے تو فنا بھی ہوتی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوتی ہے سوا اللہ تعالیٰ ہے، الحی القیوم ہے۔ تو کہتے ہیں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کے گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے۔ آج ہم لوگ مسلمانوں پر جو ظلم کرتے ہیں، ان کے تعلق سے ڈرتے ہیں، ان کی تعداد، آپ اللہ سے دعا کریں، میں دعا کروں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کافروں کو مسلط نہیں کرے گا مجموع اعتبار سے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کے گردنوں پر کیڑا پیدا کریں گے اور ایک ہی وقت میں ایک جان کی طرح سب ختم ہو جائیں گے۔ کون سے؟ یاجوج و ماجوج۔ پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، پہلے پہاڑ پر چلے گئے تھے نہیں، وہاں سے پھر کیا کریں گے؟ زمین پر اتریں گے، لیکن یاجوج و ماجوج اتنی کثرت سے ہوں گے کہ ان کے لاشوں کی بدبو کیا ہو جائے گی، ہر طرف